آدھے پہ ہوتی تو منگن واسطے تیار ہے خاطر بیٹھے رہی تو اگر نہیں فلانا بندہ سباؤ وہ اس گھر کے جواب وہ اگر بے شکی آتا کہ نہیں اللہ نے نبی گواؤ تاکہ بعد ایک پورے کو رولا. ہاں دیکھو اب سننا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ کہتے ہیں فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میری والدہ کو لے کر مجھے لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. فَقَالَ میرے والد نے کہا انی آتیت ابنی من امرۃ بنت رواحہ عطیہ میں نے اپنے بیٹے کو جو کہ امرہ بنت رواحہ سے ہے ایک چیز میں نے خاص عطیہ کی ہے. فامرتنی اس نے پھر مجھے حکم دیا ہے ان اشہد یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کو اس کے اوپر گواہ بنایا جائے. اس کے اوپر کیا بنائے گئے؟ آپ کو مجھے بھی کبھی اس قسم کے کام کے لیے بلایا جائے تو اسی بات کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا باقی پوچھ رہے ہیں انہوں نے کی جیسے شاید کو بتیا کی ہے یا سرے پہ ہجت کر ہوئے سمجھ آ گئے بات سمجھ آ رہی ہے کیا فرمایا والا دے مثل ہانا جس طرح اس بیٹے کو دے آئے تیرے جو باقی بیٹے ہیں اور بیویوں سے ان کو بھی اتنا دے رہا صحابی کہتا ہے قال اللہ نہیں یا رسول اللہ امت کا میں کوئی ایسا کیا ٹھیک بھی تم ایسی ہے سنتے پہلے تو کوئی ڈالا ہم سمجھے باقی بیٹی دے رہا ہوں صرف ایک کو دے رہا ہوں. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. آگے اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو. اپنی اولادوں کے درمیان کیا کرو یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. وراثت میں بیٹی کا حصہ نصف ہوتا ہے اور بیٹے کا حصہ ڈبل. لیکن اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہیں تو بیٹے اور بیٹی کا حصہ برابر ہے. سمجھ آئیے بات سے کوئی نہیں آئی اکان کھول کر کر لو سمجھ آ رہی ہے. وراثت زندگی میں نہیں تقسیم ہوتی زندگی میں ہبا ہوتا ہے زندگی میں عطیہ ہوتا ہے. جب ساری اولاد ہے اولاد ہونے میں برابر ہے وراثت کا تعلق اور اس چیز کا تعلق فرما برداری اور نافرمانی پہ نہیں ہے صرف رشتہ ولادت پر ہے. صرف اور صرف رشتہ ولادت پر ہے. بیٹا ہے تو حقدار ہے بس اس کے لیے صرف ولادت شرط ہے اور کوئی چیز شرط نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ فرمایا کیونکہ بیٹا وارث بنتا ہے نا تو فرمایا لا وصیت لوارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کہ بتا کے ایسا ہے برابر برابر سے دیا ہے کہ ایسے دکان ہے نا ایک میرے فلانے کو دیا ہے ایک بہو میرا گفٹ ہے سجاتی بتا دے ایک گفٹ جن کا اس سے نہیں چلتا سمجھ آئے گی یہ میرا نہیں جب وہ وارث بن رہا ہے اس کو بھی آسک دی ہے پھر غیر بیمار کی وصیت ہو سکتی. ہاں زندگی میں اگر مال تقسیم کرتا ہے اور عورت کو دینا ہے پھر بیٹی اور بیٹی کا کوئی فرق دو مہینے چھوٹے سے دو مہینے ہاں مرن مال بنتے تب دو مہینے چھوٹے سے ایک ملا سمجھا کی بتانے والا میرے دو دکان چھوٹے بھی آتے ایک دکان کی سمجھا لے کہ میں ویسے دیتا کیا ایک دو نہیں آتا کہ اگر تم کی ضرورت ہے میں صرف شریعت کا مسئلہ نہیں دیتا سمجھا کہ اگر دیوڑا نہ دیوڑا وہ اپنا مسئلہ ہے سمجھا کہ میں صرف 5 شریعت کی بتا رہا ہوں سمجھا کہ اور دیا کرو دیا
کچھ نہیں ہوتا، کسی کا حق کھا کر جانے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کتنا کھا لیتے، سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ تو زندگی میں اگر تقسیم کرنی ہے تو پھر وراثت والی تقسیم ہوگی یا برابری والی؟ یاد کر لو مسئلہ، پھر کیا ہوگی؟ موت کے بعد جو بات ہے کہ بیٹی کا حصہ نصف ہے اور بیٹے کا حصہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ زندگی میں تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو اتنا ہی حصہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے حدیث سے بات۔ قالا وہ مسلمان میں تشہیر کرتے تھے مالک نے کہا اسے حصے دیتا دیا اور حصے جو میں دیتا فرمایا اللہ سے ڈرو وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کرو۔ اولاد اور حکم ہے والدین کا حکم، ہمیں حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کرنا ہے، والدین کو حکم ہے اولاد میں عدل کرنا ہے، اولاد میں کیا کرنا ہے؟ برابری کرنا ہے، سمجھ آئے؟ اولاد میں تقسیم کے اعتبار سے، ہدیے کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اولاد میں احسان کرنا ہے، والدین نے اولاد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب بات ہے، تم مجھے گواہ بنانے کے لیے آ گئے؟ اللہ کے نبی کے دوبارہ الفاظ سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے معصوم نے فرمایا لا اشہد علی جور، یہ تو تم ظلم کر رہے کہ ایک بیٹے کو دے رہے باقیوں کو نہیں دے رہے۔ لا اشہد علی جور، میں محمد ظلم کے اوپر گواہ بن سکتا۔ یہ بڑے نبی کی اپنی زندگی مبارک کا مسئلہ ہے، فرمایا میں محمد ظلم کے اوپر گواہ بن سکتا۔ کیا وہ ظلم فرما رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی دینے والا نبیارے ہمارے حسن، وہ جنت کی خوشبو بھی سوچ سکے گا، سمجھ آئے؟ ایک روایت اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس گواہی کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی نا، جھوٹی گواہی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک بیماری پھیلے گی، معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ ایک بیماری پھیلے گی۔ کون سی بیماری پھیلے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاشرے میں موٹاپے کی بیماری عام ہو گئی۔ معاشرے میں کیا ہے؟ موٹاپے کی بیماری عام ہو جائے گی، چربی نہ بڑھ جائے گی، چل نہیں سکتے، موٹاپا عام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جھوٹے گواہ بن رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، تو اپنی بند کر کے بھائی ٹھیک ہے نہ تو اپنا معاملہ ہے، سب کی مسئلہ سب کا اپنا گھر کا معاملہ کی کر دی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کے لیے کہ اپنے گھر سے برائی کرے تو معلوم ہو کر باہر سے برائی کرے تو نہیں ہونا، تو اپنا مسئلہ قانون کی ضرورت ہے، وہ اپنی آنکھ بچانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی قوم ہے جس رسول مبارک الفاظ بخاری کے 2651 نمبر اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ ان بعدکم قوما، تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی یقولون ولا یؤتمنون، وہ خیانت کریں گے، امانت داری کا لحاظ خائن ہوگی، امین نہیں ہوگی، وَيَشْهَدُونَ خود بخود گواہ بنیں گے، بلا یستشہدون، کسی نے ان کو کہا بھی نہیں ہوگا کہ تم ساڈے گواہ بنو، اور وہ ہم میرے خدمت واسطے ابھی حاضر رکھی بات تو سان نہیں لگتا ہے، کوئی نہیں گواہی دیتا میں بھی تیار ہوں، میں تو سمجھنا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی جو سچی حدیث ہے اس کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ معاشرے میں یہی تو میرے نبی کی صداقت کی دلیل ہے،
یہ میرے نبی نے ایسی پیشن گوئی کی ہے. فرمایا صحابہ اتنا کو تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خود کہیں گے ہم گواہ بنتے ہیں، لیکن ان کو گواہی کے لیے بلایا خود حاضر ہوں گے. آج یہ حرف بحرف ہماری عدالتوں میں ہر جگہ کے اوپر 90% میرے نبی کا یہ فرمان سچائی بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لوگ عدالتوں میں موجود ہیں. جھوٹے نکاح کے اوپر گواہوں کی ضرورت ہو، نقل عدالت سے موجود ہے. لوگ جلدی ہر گواہ بنا دو، یہ گواہ کوئی اور معاملہ ہے ان کے اوپر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب معاشرے کے اندر یہ دو بیماریاں ہوں گی، لوگ لوگوں سے خیانت کریں گے، دھوکہ کریں گے، لوگ ان کے اوپر نکیر لوگ منفی کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا معاملہ یارت کی کری. سمجھ آئی؟ نمبر 2، لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے، لوگ ان کے اوپر نکیر نہیں کریں گے. فرمایا اس وقت لوگوں کے اندر قرآن مدافع کی بیماری آئے گی. لوگوں میں کون سی بیماری آئے گی؟ پھر یہ مدافع کی بیماری ہوگی. نہ پھر رکوع کر سکیں گے، نہ سجدے کر سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے سنت کے مطابق. سمجھ آ گئی؟ اس لیے خدا کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اگر کسی جگہ کے اوپر بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے، نہ جھوٹی گواہی، اپنی آنکھوں پہ کبھی بھی جھوٹ بولنا، اور اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا ساتھ بھی دے گا. مگر حضور فرماتے ہیں جو ہم بیماری ان پر مسلط کریں گے، جھوٹوں کے ساتھیوں پر وہی بیماری مسلط ہے. اب جو تیسری محدثین نے تشریح کی ہے اس پر ایک حدیث سے پاک صحیح بخاری سے عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ من کذب علی نہیں ہے، جس نے اپنی آنکھوں میں جھوٹ بولا وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ سکے گا. ایک جھوٹی گواہی. اور تیسری فرمایا جس نے خواب کوئی دیکھا ہی نہیں، خواب کوئی لوگوں کو کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو وہ بھی اپنی آنکھوں پہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے نا اپنی ذات کے حوالے سے بھی بتایا کہ خبردار میری ذات پہ جھوٹ بولنا. اور چونکہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے الفاظ سے کوئی بنا سکتا. لوگوں نے عربی میں ایسے الفاظ بنائے اور بنا کے میرے نبی کے ساتھ لگا دیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھائی جس طرح یہ روایت مشہور ہے کہ اللہ نے نبی آتا ہے کہ اللہ کے سونے تینوں نہ بناوا تکا شہ بھی میں بناوا. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اس کی سند ہی کوئی نہیں دنیا کائنات میں کہ لوگوں کا بنا پڑھ کہ میں آج کو نہ بناتا تو اسلام چاند سورج زمین کچھ بھی نہ بناتا. یہ جھوٹ میں میرے نبی نے فرمایا. کوئی آپ کو کہیں فرمایا ہے یہ پوچھو کیا قبیل کی کتاب ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں. لیکن مشہور کتنی ہے آپ جانتے ہیں، جگہ جگہ زبان کھلے عام ہے. اسی طرح صحابہ پتہ کتنی احتیاط کرتے تھے. ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یہ نبی پاک کا بال ہے. یہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ بال مبارک ہے. سمجھ آ گئی نا؟ انہیں وہی گل سن کے آخیا کہ تینوں یہ جتنا چاہیے کہ تینوں دس کیا چاہیے، میں نبی پاک کی بیوی حضرت ام سلمہ کروں ہے. انہیں کہا ہوں گل ٹھیک ہے، ہوں گل کی ہے سالوں تو کوئی نا بس صرف اعلان ہو جائے گڈی آئی بدی نبی پاک کے بال ہیں، نبی پاک کے نالین ہیں. سن تو پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں کہ آپ کھڑا نہ کون ہے. 14 صدیاں تک کے سند کی اثر موجود کے سوچ لگتا اور چکرال ایک بار خبر آئی گئی کہ نبی پاک آئے تھے ان کا پیر لکھاں روپئے کمائے پیچھے تاکیر ہوئی کہ سارا ہی نقیب ہو جائے.
تو لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نا جھوٹ کے ساتھ بھی سناتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے پاس کوئی آتا نا، وہ آتا جی میری راتی نبی پاک خواب میں ملے، کہتے کر کھڑا ہوگا 10 نبی پاک کا چہرہ مبارک کیسے آئی، بتا آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسا تھا، کان مبارک کیسے تھے، داڑھی کے بال کیسے تھے، اور حکمت کل کے مجھ سے بتا رہی ہے کہ بال کو پیر کتنے آئے. بندے صحابہ نہ میرے ساتھی مجھے خواب آئے، کیا وہ پوچھ گیا کہ سان کا بندر سے جس ایک نماز کبھی نہیں پڑھی ہوا کہ راتی پہنو امام حسین خواب ملیا انہیں کیا اپنے گھر کو الگ لاتا بس خیر ہو جاتی. بندے آتے واہ بھائی واہ ایسا امام حسین بے دماغی بندہ تے اللہ نے سجدے نہ کرنے والا بندہ وہ کتنے خواب پاکا کی زیارت ہو سکتی ہے. تو لوگوں پورے سال بنائے اللہ کے نبی نے اللہ سب دیا میرے نبی آ گیا من کا دوالا آئی نہیں ہے جس نے اپنی آنکھوں میں کیا بولا خواب دیکھا نہیں ہے مگر کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھوٹا خواب بیان کرے گا لگم یار اصل جنت وہ جنت کی خوشبو. بخاری سے حدیث کو لے آ کر گئے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کی سزا کیا بیان کی، جھوٹا خواب بیان کرنے والے کی سزا کیا بیان کی ہے. امام بخاری نے باقاعدہ اوپر عنوان باندھا ہے باب من کذب فی صدورہ، یہ باب اس آدمی کی مذمت کے بارے میں ہے جو جھوٹے خواب سناتا ہے. بخاری میں اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابن عباس اور سنن ترمذی میں اس روایت کے راوی ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو ایسے سنن ترمذی میں امام ترمذی نے جب نقل کیا تو اس کی سند کے آخر میں حضرت علی ہے، امام بخاری نے نقل کیا تو کون ہے؟ حضرت ابن. اس لیے لوگ کہتے ہیں اب آپ وہ بول گئے کہ میں نے خواب میں رات حضرت حسین کو دیکھا ہے تو تھی وہ نام کو میں حضرت حسین کا چہرہ تھا تو آپ ان کو نہیں پتا سمجھ. آپ سے کوئی کہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو صحابہ نے جو حضور کا چہرہ حدیث میں بیان کیا ہے آپ کو پتا ہے. ویسے سب بڑے لوگوں نے چہرہ کا پتا ہے یار آپ کے بھی سونی ہے ادھر تیل کے بھی سونے تو صحابہ نے جو حضور کا چہرہ بیان کیا ہے سر سے لے کر یہاں تک سینے تک کتنے لوگ ہیں میں نہیں کھڑا کرتا کسی کو اصل پتہ ہی نہیں ہے. نام مبارک کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، داڑھی میں سفید بال کتنے تھے اور زلفیں کیسی تھی، ان کی حیت کیسی تھی اس کا پتہ ہی اس بات سے بیان کریں گے نا. وہ جس طرح بڑا عرصہ پہلے فوت ہو گیا ہے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اللہ جانے اور اس کا پتہ جانے. خواجہ عبد الدین صاحب نے ایک خواب بیان کیا تھا کیڑا جی کہ میرے ابا جی کو خواب ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ قیامت کا میدان ہے کہ نبی پاک ہے کہ نبی پاک جیسے ڈھول بجے گا. اور میں میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے جو وہ جناب کے نبی اب تو کچھ نہیں کہتا اللہ کے پاس چلا گیا رب جانے اور اس کا بندہ اب اس کے لیے کچھ نہیں. لیکن اتنی آپ کو سنا رہا کہ نبی پاک ہے تلو کی بگنے لگے نبی پاک میں اتنا میرے دل آچا کہ ابو ساری نبی پاک کی امت کہ انہاں کا خبر نہیں ہے اپنے ملکن دیکھنا کوئی سیالوی رہے تو نہیں کیا لیکن ابو انسان سارے نعرے تھے پیسے. اگر انہوں نے حدیث کا پتہ ہوا کہ نبی پاک ڈھول بجواون واسطے آئے یا پلواون واسطے اللہ نے نبی ایک چیز بجواون واسطے آئے یا توڑن واسطے انہوں نے پتا ہے کہ ابو مجمع بیٹھا ہے وہ اپنی کلی بھی ڈالوا
سمجھا کہ تسی شکر کیتا کرو کہ تمہیں قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے کہ مدینے والے کا فرمان سننے کا موقع مل رہا ہے. کس سے کہانیاں سے جھوٹیاں گلاں نہیں کہ قرآن و سنت کو سنایا جا رہا ہے. اللہ نے نبی فرمایا کہ میں نہ موسیقی سے مضامین میں آلات توڑنے واسطے آیا ہے. یہ نبی پاک اللہ کے اوپر پہنچے اللہ جانے کے اس کا بڑا محسوس ہے کہ نبی پاک کی طرف اہم خوف سمجھائی پورے دور سے مرید مدامن واسطے پر نبی پاک نام کے کہ جانتا مرید بن گیا ہو جو جنت پکی سمجھا گئی. سنو بھائی سنو کیا کریں بھائی اب آپ کے لیے وضاحت نہ کرے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. جس طرح کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات سنایا تھا میں کراچی کے ساحل سمندر پر ہوں. حضور تشریف لے آئے اور لوگ مل رہے ہیں حضور نہیں مل رہے. میں نے باہر کہا کہ اندر بتاؤ طاہر آیا ہے ملنا چاہتا ہے. حضور نے اجازت دے دی. کہا طاہر میں پاکستان والوں سے بڑا ناراض ہوں. میں پاکستان والوں سے بڑا اس میں باقاعدہ اس کے اوپر اس کے مسلک کے لوگوں نے ہائی کورٹ میں پرچہ کیا تھا اور ایک جسٹس تھا ابھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے دوستا اس کے آگے میں تھا. اس نے باقاعدہ ہی آج دیے تھے کہ اس میں جھوٹ بولا سمجھ آ گئی اور کہا مختصر کر رہا ہوں. میں نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے کہا حضور نہ جائیے جس طرح اس کا ساتھ ہے بات کرنے کا نہ جائیے. میں نے بڑی مشکل سے مطمئن کیا اور حضور نے کہا صاحب ایک شک پہ رہتا ہوں پاکستان میں. کون سی شک ہے؟ پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا کرایہ تو دیتا. وہ جسٹس صاحب نے کہا پادری صاحب آپ کا تو عقیدہ ہے حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ کرایے کی کہانی کیا ہے؟ اصل میں لوگوں سے کیا بٹورنا ہوتا ہے سمجھ آ گئی. ہاں سن لو ذرا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ یہ آپ کو لطیفے سے سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا محفوظ ہو کر چلا کریں. سمجھ آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا من تحلل بعلوم لم یرہ جس نے ایسا صاحب بیان کیا جو اس نے دیکھا اللہ کی آمد کے دن کیا سزا دیں گے. کلی بین شعیرتین اللہ جاؤ کے دو تانے لائیں گے. جاؤ دیکھو نا چھوٹا سا جاؤ کے دو تانے ہوں گے. اللہ کہیں گے ان دو میرے سچ پاؤ ان دو میرے تین بات کلی پانی کا گرا لگا بین شعیرتین دو لوگوں کے درمیان کبھی بھی کر سکے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کی جان چھوٹ سکے گی سزا ہوئے. جس طرح فرمایا کہ شرک کرنے والے شرک جو ہے نا اتنا محال ہے کہ اس طرح کسی سے کہا جائے کہ سوئی جو ہے اس کے ناکے میں کس طرح اونٹ کا داخل ہونا محال ہے. شرک کرنے والے کا جنت میں داخل ہونا اسی طرح کیا ہے محال ہے. خلاصہ کلام کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گے. پہلا عنوان عرض کر دیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں کس پر اپنی دونوں اللہ عمل کرنے کی